سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس کے درمیان میں ایک بات جملہ معترضہ کے طور پہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کلام میں بعض مرتبہ کوئی ایسی بات فرما دیتے ہیں جو کہ بے ربط ہوتی ہے، یعنی پچھلی بات سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی اور اگلی بات سے بھی نہیں جڑ رہی، یعنی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملات کا، خصوصی ذاتی معاملات کا ذکر کیا اور اگلی آیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، لیکن درمیان میں اللہ رب العزت ایک نصیحت فرما رہے ہیں ایمان والوں کو۔ اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ وجوہات ذکر کرنا عام طور پر علماء کرام کا کام ہوتا ہے، اس میں بڑی باریک باتیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی باتیں، لیکن میں اپنے جیسے اور عام لوگوں کی جیسے ایک بات کہتا ہوں اس مقامات پر کہ اللہ رب العزت نے پہلے کوئی اور بات کی، بعد میں کوئی اور بات، درمیان میں ایک بات الگ بالکل موضوع سے ہٹ کے ذکر فرماتے ہیں۔ میں یہاں پر صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جب بھی قرآن میں ایسی کوئی بات آئے جس میں ربط سمجھ میں نہیں آ رہا، جس میں پیچھے اور بات ہے، آگے اور درمیان میں کوئی بالکل الگ سی بات ذکر کر رہے ہیں، تو ہم اللہ سے پوچھیں گے، جنت میں اللہ رب العزت اپنے فضل سے بھیج دیں، ورنہ ہمارے تو کوئی اعمال نہیں ہے، اگر اللہ بھیج دیتے ہیں تو وہاں اللہ سے بولے جی اس کا کیا مقصد تھا، تو اللہ رب العزت وہاں پر علم سیکھنے والوں کو یہ چیزیں بھی سکھائیں گے۔ تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے درمیان اللہ اپنا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس سے مقصود سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور اللہ کیا اہمیت دیں گے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ موضوع تمہارے لیے کتنا اہم ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں کھو جاؤ، لیکن ایسے کھو کہ مجھے یاد رکھنا، اور وہ کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں سے چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد رکھے، اور جتنے فضائل ذکر اللہ کے ہیں اتنے فضائل کسی اور چیز کے نہیں ہیں، جتنے فضائل، جتنے مواقع ذکر اللہ کے ہیں اتنے مواقع کسی چیز کے نہیں۔ اب دیکھیں پوری نماز کیا ہے، پوری نماز کیا ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ کے نام پہ ختم ہوتی، یعنی اللہ کو اپنا نام اپنے بندے کے منہ سے بلوانا کتنا پسند ہے، یعنی سب سے بڑی عبادت شروع ہو رہی ہے اللہ کے نام سے اور اللہ کے نام پہ ہی مکمل ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے روزے کے معاملات کیے، کیا ہے کہ وہ روزہ میری ذات کے لیے رکھا جا رہا ہے، اب روزے کے لیے کوئی دعا شرط نہیں ہے، لیکن یعنی ذکر خاموشی والا ذکر جو روزے کا ذکر اندر کا ذکر ہے کہ انسان کو ہر وقت یاد رہے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، یعنی انسان کو یاد رہے، یعنی ذکر دو طرح کا ہے، ایک ذکر لسانی ہے اور ایک ذکر جنانی ہے۔ ذکر لسانی مطلب زبان کا ذکر، ذکر جنان کہتے ہیں اعضاء کو، تو جنان کہتے ہیں اعضاء کو، تو دوسرا ذکر ہے جنان کا، یعنی اپنے اعضاء سے اللہ کا ذکر ہو، اور اعضاء سے اللہ کا ذکر کا مطلب ہے ان اعضاء سے ہمیں اللہ یاد رہے، چنانچہ اس کے لیے روزہ ہے، خاص طور پہ دل کا ذکر ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا، پھر پوری جسم کے ذکر کے لیے اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا، ٹھیک ہے، اور جسم کے اندر ایک جان ہوتی ہے، اس جان کے ذکر کے لیے اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض کیا کہ اس کے ذکر میں ہماری جان بھی چلی جائے تو چلی جائے۔ پھر اللہ رب العزت کو اپنا ذکر اتنا پسند ہے کہ نماز جیسی عبادت ہے پورا ذکر، حج جیسی عبادت، حج پورا ذکر ہے، لیکن حج جیسی عبادت اس کی لمیٹیشنز رکھی ہیں کہ بھئی سال میں ایک مرتبہ ہوگا، لمیٹیشن ہے، اور بڑے سے پورا سال عرفات میں بیٹھا رہے حج نہیں ہوگا، حج ایک ہی دن ہوگا اور اسی دن حج کہلائے گا۔ اسی طریقے سے روزہ کتنی اہم عبادت ہے، بس 30 روزے رکھو گے، فلاں دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اور ایک سال میں کتنے روزے رکھ سکتے ہیں، 365 روزے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ نماز ایک دن میں کتنی پڑھ لے گا، 5 پڑھے گا، کوئی زیادہ نمازی ہوا تو 9 نمازیں پڑھ لے گا، اشراق بھی پڑھ لے گا، چاشت بھی پڑھ لے گا، اوابین بھی پڑھ لے گا۔
تہجد بھی پڑھ لے گا، بس یہ بڑھا لے گا، اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر 4 رکعت نماز ہے عصر کی تو مغرب تک پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ دیر پڑھ نہیں سکتا، مکروہ وقت داخل ہے۔ مغرب کی پڑھے گا تو ایک حد ہے، عشاء کی پڑھے گا تو ایک حد ہے، 4 رکعت ہے، 4 سے 6 رکعت نہیں کر سکتا۔ لیکن ذکر کے لیے اللہ نے جو بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کیا کرو، میرا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، یعنی جس جگہ پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زمین گواہ بن جاتی ہے، اور وہ زمین روایتوں میں آتا ہے دوسری زمینوں سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا کوئی ذاکر گزرا ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں گزرا، تو یہ فخر کرتی ہے کہ مجھے میری ذات پہ فخر ہے کہ دیکھو میرے اوپر اللہ کا ایک ذکر کرنے والا گزرا ہے اور تیرے اوپر اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں گزرا، یعنی ذکر کرتا ہوا شخص گزرے۔ تو ذکر اللہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ دیکھیں ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو جو گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اس گاڑی میں یہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں رفیق، اس کو کہتے ہیں رفیق۔ اور ایک بچہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ بالکل چپک کے بیٹھتا ہے اور آپ کی گود میں وہ بازو رکھ لیتا ہے اور آپ سے لپٹ کے بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلیس، اس کو جلیس کہتے ہیں۔ یا بعض روایت میں جلیس اس کو کہتے ہیں، بعض لغات میں جلیس اس کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اور دوسرا آپ کے پیچھے جیسے بچہ بیٹھا ہے اس نے آپ کو پکڑا ہوا ہے، اس کو رقیب بھی کہتے ہیں، جلیس بھی کہتے ہیں۔ لیکن اصل جلیس یہ ہے جو بالکل آپ کے ساتھ چپک کے بیٹھا ہوا ہے، جڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ جلیس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا جلیسو، انا جلیسو من ذکرنی، میں اس بندے کا جلیس ہو جاتا ہوں، یعنی میں اس کے ساتھ چپک کے بیٹھ جاتا ہوں، من ذکرنی، جو مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ذکر اللہ بہت بڑا عمل ہے، یعنی 3 چیزیں دین کی بنیاد ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میرے اندر دین آ جائے تو 3 چیزیں بنیاد ہیں، ذکر، فکر، یعنی ذکر کے لیے جو بندہ فکر کرے کہ میں اللہ کو کیسے یاد کروں، اور تیسرا خرچ کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو واقعتاً انسان بناتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا غوث کو تو ابدال بننا تو آسان ہے، تو بندہ کچھ وقت مجاہدے کاٹتا ہے تو بن جاتا ہے، لیکن انسان بننا مشکل ہے، یعنی جس کو اللہ نے انسان کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو جس کو انسان فرمایا وہ بننا مشکل ہے، اور اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے۔ اور ایک تو ذکر یہ ہوتا ہے کہ انسان بس ویسے ہی ہر وقت ایک کاؤنٹر رکھا ہوا ہے اور اس کاؤنٹر پہ ذکر کرتا جا رہا ہے، اور ایک ذکر ہوتا ہے جس کو واقعتاً ذکر کہا جاتا ہے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کہ ذکر ایسا کیا جائے۔ ذکر دیکھیں انسان بعض دفعہ بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے، میں کون سی بات کر رہا تھا وہ یاد نہیں رہی، ایک قصہ ذکر کر رہا تھا اس میں کسی کا نام بھول گیا، ٹھیک ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ذکر اس کو کہتے ہیں جو دل میں مستحضر ہوتی ہے بات، اس کو زبان سے ادا کرنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ تو ذکر جو کیا جاتا ہے وہ زبان سے کیا جاتا ہے لیکن دل کی حاضری سے کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ کام میں بھی لگا ہوا ذکر، ٹھیک ہے وہ بھی ذکر اپنی جگہ پر ہے، وہ رطبم باللسان ہے۔ اور ایمان میں ایک ذائقہ ہوتا ہے، ایمان میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، تمام اعمال میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، اور وہ جو مٹھاس اور وہ ذائقہ ہے وہ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، انسان اس کو چکھ سکتا ہے۔ دیکھیں آپ یہ کہیں کہ خوشی، آپ کو جو خوشی، جیسے مجھے سیب ملا، سیب میٹھا ہوتا ہے، مالٹا ملا وہ ترش ہے، لیکن مجھے جو خوشی ملی ہے وہ کون سے رنگ کی ہے؟ پیلی ہے، نیلی ہے، سیب کے رنگ کی ہے، آم کے رنگ کی، سموسے کی طرح کس طرح ہے؟ جو مجھے خوشی ملی ہے اس میں مٹھاس کیسی ہے، اس کی ترش فن کیسے، وہ نہیں بتا، وہ محسوس کرنے والی چیز ہے۔ ایسے ایمان بھی محسوس کرنے والی چیز ہے، لیکن جو بندہ ذاکر ہوتا ہے ذکر کی برکت سے اس کو ان ایمانی کیفیات کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور ذائقہ محسوس کرنے والوں نے بتایا ہے کہ ایسا ذائقہ محسوس، مفتی حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جامع اشرفیہ کے بانی تھے، حضرت 1981 میں حضرت کی ٹانگ کا آپریشن تھا، شوگر کی وجہ سے ٹانگ کاٹنی تھی،
تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھی آپ کو فلاں انجیکشن لگے گا، جو کہ اس زمانے میں نشے کا انجیکشن ہوتا تھا، اور اس میں کچھ دوائی شراب ٹائپ ہوتی تھی اور وہ پینی پڑا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کوئی اینستھیزیا کوئی اتنا نہیں تھا، تو جی آپ کو ایسا کرنا پڑے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ مجھے تسبیح دے دیجئے، اور تسبیح لی اور ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ اپنا کام کیجئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب ڈاکٹر صاحب نے پردہ ہٹایا کہ حضرت ٹانگ کٹ گئی، آپ کو پتہ نہیں، کہا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا۔ یہ حضرت کے بیٹے نے خود واقعہ ہمیں سنایا، مسجد میں تشریف لائے تھے، وہاں حضرت کے بیٹے نے، مفتی فضل الرحیم صاحب جامعہ اشرفیہ کے بانی، حضرت نے خود واقعہ سنایا کہ والد صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ یعنی جو اللہ کے ذکر میں مستغرق ہوتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کی مشق کرے، کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کے روزانہ ایک وقت مقرر کرے، اس وقت میں بیٹھ کے صرف وہ ہو اور اس کی تسبیح ہو، نہ بچے ہوں، نہ بڑے ہوں، نہ کوئی ہو، نہ جاننے والا، نہ فون ہو، نہ ای میل ہو، نہ کوئی ایسی چیز سامنے ہو، نہ ذہن اس طرف لگا ہو۔ ظاہر بات ہے پہلے دن ایسے نہیں ہوتا، دوسرے دن ایسے نہیں ہوتا، یہ مہینوں محنتوں کے بعد یہ یکسوئی ملتی ہے، انسان کا دماغ ہر چیز سے کٹتا ہے کہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ اینچ شیری نست نام، شیر و شکر می شبد جانم تمام، کہ شہد اور دودھ اور مٹھاس، ان سب کو، چینی اور شکر، ان کو آپس میں ملا دیا جائے تو بھی اللہ کے نام کی مٹھاس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں جو مٹھاس اور مزہ اور ذائقہ ہے، کہ لقد وجد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، کہ لقد وجد ان حلاوت، مٹھاس ایمان کی پا لیتا ہے۔ بس ضروری ہے کہ مومن اپنے اللہ کو یاد کرے۔ جی میں تو بہت گناہ گار ہوں، جب گناہ چھوڑوں گا تو پھر ذکر کروں گا، یہ سارے بہانے ہیں۔ جب انسان پابندی سے ذکر کرتا ہے تو ذکر کی لذت کے سامنے گناہ کی لذت بیکار معلوم ہوتی ہے، ذکر کی لذت کے سامنے گناہ کی لذت الٹی ہوتی ہوئی محسوس ہے، انسان کو الٹی ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے اپنے مالک کو ناراض کیا جائے۔ تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو بہت زیادہ یاد کیا کرو، وسبحوہ، اور تسبیح کرو، کون سبحان اللہ والا ذکر کیا کرو، بکرۃ واصیلا، یعنی ایسا ذکر جس میں اللہ کی تسبیح ہو، یعنی سبحان اللہ کے کلمات ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب چاہے کتنی تعداد کر لی جائے، اصل میں تعداد کا جو منشا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تعداد میں کوئی ایک چیز نے ہٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ 100 مرتبہ میں کرے، 1000 مرتبہ میں کرے، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ نے کسی ایک لفظ اللہ کو قبول کرنا ہے، وہ کس کو قبول کرتا ہے؟ چنانچہ ایک تسبیح مقرر کر دی، اپنے بڑوں سے پوچھ کے کیا جائے کہ کتنی تسبیح کیا کروں، کتنا ذکر کیا کروں، اس کی تاثیر ہوتی ہے، انسان دنیا سے کٹنے لگتا ہے، اس کی تاثیرات بہت عجیب ہوتی ہیں۔ میں کیا بتاؤں، اس پہ تو سینکڑوں کتابیں ہیں، بس ایک بات بتا کے میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت 6 مہینے ہو گیا الحمدللہ میں آپ کا بتایا ہوا ذکر کر رہا ہوں اور بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے اللہ سے تعلق محسوس ہو رہا ہے اور عجیب ذوق ہے، ذکر کرتا ہوں تو غائب ہو جاتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں تو اللہ کی یاد، بڑے مزے آ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ لگتا ہے آپ ذکر نہیں کر رہے، لگتا ہے آپ ذکر نہیں کر رہے، یا آپ ذکر اس طرح نہیں کر رہے جس طرح آپ کو سکھایا گیا ہے۔ عجیب سی بات ہے۔ تربیت السالک جلد نمبر 1 میں یہ خط چھپ چکا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے خط لکھا کہ حضرت میں ذکر کر رہا ہوں لیکن عجیب سی کیفیت ہے۔ کیا ہے کیفیت؟ یہ ہے کہ میرا کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا اور جی چاہتا ہے کہ بس اکیلا بیٹھا رہوں، جی چاہتا ہے کسی کو ملوں نہیں، اپنی نوکری پہ نہ جاؤں، اپنے کاروبار پہ نہ جاؤں، بس گھر میں بیٹھا رہوں، سست پڑا ہوا ہوں، کیا کروں، اٹھنے کا دل نہیں کرتا، بس مصلی پہ نماز پڑھو اور پھر بیٹھ جاؤ، یہی کیفیت ہے۔ تو فرمایا کہ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر کی تاثیر ہے کہ یہ مخلوق سے کاٹتا ہے،
ذکر کی تاثیر ہے کہ یہ دنیا سے کاٹ کے اللہ سے جوڑتا ہے، یہ دنیا والوں سے کاٹ کے اللہ والوں سے جوڑتا ہے، تو ذکر کی تاثیر ہے۔ تو ذکر کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، کسی کو نیند زیادہ آتی ہے ذکر کی وجہ سے، کسی کے ساتھ کوئی دوسرے معاملات ہوتے ہیں، شرط یہ کہ جو ذکر ہو، میں کاؤنٹر والا ذکر نہ ہو، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کے کچھ ایسی اللہ کے ساتھ راز و نیاز چھڑ جائے کہ انسان مخلوق سے بے خبر ہو جائے، اور جب خالق سے جڑے گا تو پھر راستے بھی کھلتے ہیں، پھر چیزیں بھی کھلتی ہیں۔ لوگ پوچھتے نا جی وظیفہ دے دے، جی فلاں وظیفہ 1,00,000 مرتبہ پڑھ لو، فلاں وظیفہ جی 50,000 مرتبہ پڑھ لو، فلاں وظیفہ جی 33 مرتبہ پڑھ لو، فلاں وظیفہ۔ اصل میں یہ وظیفہ ہمارے اعتقاد کی بات ہوتی ہے، ہمارے اعتقاد کی چیز۔ اصل کام کرنا ہے اللہ کے نام نے، جو اللہ کا نام ہوگا۔ کیا تھا وہ عبداللہ بن تامر جو حضرت عیسیٰ کا متبع تھا، تو اس نے کیا جملہ پڑھتا تھا؟ صرف اللہ کا نام لے کے دم کرتا تھا، سب ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور ہم 2 گھنٹے بھی دعائیں کرتے ہیں، وہ تاثیر حاصل نہیں ہوتی۔ مسئلہ اعتقاد کا ہے، جب ہم ذکر کثرت سے کریں گے تو اندر کا اعتقاد مضبوط ہوگا۔ جتنا سیمنٹ سریے کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوا ہوگا، عمارت میں اتنی زیادہ مضبوطی آئے گی۔ ایسا جتنا اللہ کے نام کے ساتھ سینہ جڑا ہوا ہوگا، اتنی زیادہ بات میں تاثیر ہوگی، اتنی زیادہ ذکر اور دعا میں تاثیر ہوگی۔ تو یہ بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اذکر اللہ ذکرن کثیرا، جب انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اعمال میں تبدیلی آتی ہے، حالات میں تبدیلی آتی ہے، تصورات، خیالات، افکار، معمولات اور پیسے کی برکت و حالات کی برکت، ان سب میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، سیکھنے والا، سمجھنے والا۔